أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیہ نمبر 27 to 29 کی ٹرانسلیشن اور تجوید کریں گے اور کچھ تھوڑا سا تفسیر میں سے دیکھیں گے. سب سے پہلے تربیہ کے اعتبار سے حافظ سعید الدین بن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے، پڑھنا ہے. عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے اور اس میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. انہی تمام اعمال میں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب عطا کرتی ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ ہماری ساری کوششوں کا مرکز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. تو قرآن کی اس طرح تلاوت کرنا کہ اس کے لیے ہمارا وقت کمی کا شکار نہ ہو، بڑھتا جائے. ہر آنے والے دن میں میرا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے. اور یہ کب ہوگا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے تو وہ ریلیشن اسی صورت میں اسٹرانگ ہوتا ہے جبکہ ہم اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اس کے لیے زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں. چاہے وہ کوئی دوستی ہے، چاہے شادی کے بعد کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں جتنا وقت میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے جا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا ہنر دیکھ لیں، چاہے وہ کوکنگ ہے، چاہے وہ سلائی کڑھائی ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی کرنا ہے، شروع میں ہمیں اس کو زیادہ وقت دینا ہوتا ہے. وقت زیادہ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ انسان مانوس ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک دلی تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ کوئی بھی ریسیپی کو لیتے ہوئے کچھ بنانا اور جو آپ بناتے رہتے ہیں اس کو بنانا، دونوں میں فرق ہے. ایک چیز جس کے آپ ایکسپرٹ ہو جائیں اس کو آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. قرآن کی کثرت سے تلاوت انسان کو اللہ کے قریب کرتی جاتی ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ان تمام دنیاوی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں پہلے سے ڈال دی گئی ہے، لیکن اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، سنت کی محبت جو کوشش کرے گا اس کو ملے گی، جو کوشش نہیں کرے گا اس کے نصیب میں نہیں آئے گی. باقی محبتیں ساری، ہماری دوستیاں، ہمارے باقی ریلیشنز میں جو ہمارے دلی تعلق ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں پہلے سے عطا کر دیا گیا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن و حدیث کی محبت کے لیے ہمیں سٹرگل کرنا ہے. اور جیسے ہی ہم سٹرگل کرنا شروع کرتے ہیں تو حدیث قدسی کیا کہتی ہے کہ انسان ایک قدم بڑھاتا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے 10 قدم بڑھتے ہیں. اور ہماری کوششیں شروع ہوتی ہیں تو راستے کھلتے جاتے ہیں. وہی ایک چیز جو کہ کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے
وہ ایسے آسان ہونے لگتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا اس میں کیا تھا، اور حقیقتاً ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دے رہی ہوتی ہے. کام سارے وہی ہو رہے ہوتے ہیں. زیادہ پیچھے نہ جائیں، صرف انہی 5 دنوں کا جائزہ لے لیں. پچھلے 5 دنوں میں کتنے نیکی کے مواقع ہیں جو کہ میں نے اویل کیے، اور کتنے نیکی کے مواقع ہیں جو کہ ویسٹ ہو گئے. اگر سوچیں تو بہت سارے ایسے مواقع ہوں گے کہ جن میں مجھے یاد ہی نہیں رہا ہوگا کہ میں قرآن کی تلاوت اس ٹائم بیٹھ کے کر لیتی ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، یا میں اتنی دیر میں تسبیح پڑھ لیتی، تکبیرات ہی پڑھ لیتی، کوئی نفل پڑھ لیتی. اتنا سا مجھے 5 منٹ کا بیچ میں بریک آیا ہے، مثلاً کوئی کام کرتے ہوئے، کچھ کرتے ہوئے، تو اس میں وضو کیا ہوا ہے اور بس قرآن کھولا اور جلدی سے کھول کے پڑھ لیا تھوڑا سا. تو جو نیکیوں کی توفیق کا ملنا ہے اور ایک کے بعد ایک نیکی کا نظر آنا ہے اور کرنا ہے، یہ انسان کے اس میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے. نیکی کو سٹارٹ کریں گے، اس کو کر رہے ہوں گے تو اگلی نیکی نظر آئے گی. اگر نیکی کی طرف جستجو ہی نہیں کی، اس طرف بڑھے ہی نہیں، کوئی ٹارگٹس ہی نہیں رکھے، تو جس طرح پچھلے 5 دن گزرے ویسے ہی اگلے بھی گزر جائیں گے، اور قیامت کے دن کی انسان کی حسرت. جس وقت وہ بار بار یا ویلتا لیتنی کر رہا ہوگا، ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا. حسرت کا دن ہوگا نا. عشرہ ذوالحجہ کے اور رمضان کے اعتبار سے دونوں کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اجر بے پناہ ہے. فرق اتنا ہے جس کو میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ واقعی فیل کرنے والا ہے. رمضان میں شیطان بندہ ہوا ہوتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، ان پہ جمنا آسان ہوتا ہے، روزے چل رہے ہوتے ہیں، اور روزوں میں انسان کے نفس پر کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن عشرہ ذوالحجہ میں یاد رکھیں شیطان قید نہیں ہوئے ہوئے، وہ کھلے ہوئے ہیں. آپ کی سٹرگل زیادہ ہے، آپ روزے بھی شاید اس طرح نہیں رکھ پا رہے، آپ اسی روٹین میں ہیں جس میں کہ آپ پہلے تھے. رمضان میں تو جاتے ساتھ ہی روٹین چینج ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہماری وہی روٹین ہے، وہی سب کچھ ہے. تو کچھ تو ایسا ہو جو کہ پچھلے دنوں کی نسبت زیادتی میں ہو، کوالٹی زیادہ ہو جائے یا کوانٹٹی. نوافل میں، نماز میں اور زیادہ خشوع آ جائے اگر اتنی پڑھیں، اور اگر موقع ہے تو اور زیادہ نوافل کی کثرت ہو جائے. قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو اور احسن طریقے سے پڑھنے کی کوشش، پہلے جتنا پڑھتے تھے اس سے ڈبل، اس سے ٹرپل، یا جتنا بھی کر سکیں. تو جتنا انسان اللہ کی کتاب کے قریب آتا ہے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف آتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے. ایک اور سوال جس کا بہت زیادہ بار بار پوچھا گیا، اور لاسٹ لیکچر میں میں اس کو مینشن نہیں کر سکی تھی، تھوڑا سا میں اس پہ بھی ابھی ہی بات کرنا چاہوں گی، کہ حدیث کے مطابق قربانی جس شخص نے کرنی ہے اس کے لیے یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند دیکھتے اس کے بعد سے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے. بال سے مراد بال ہیں، کسی بھی جگہ کے ہوں چاہے. اور سنت میں جس کی طرف سے قربانی ہے اس کے لیے نہ کاٹنا سنت ہے. اور اگر اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جن کی طرف سے قربانی نہیں ہے وہ بھی اس سنت کو اوبے کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ان کے لیے وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. تو یہاں پر یہ سوال رہتا ہی نہیں ہے کہ کیا اگر بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے تو گناہ ملے گا. گناہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کہے بغیر اس کی طرح کے عمل کی کوشش ہوتی ہے. ویسے ہم پورا سال چاہے ناخن کاٹنے میں مہینہ مہینہ سستی کریں، چاہے باقی تمام چیزیں میں ہم سستی کرتے ہوں، ہم بالوں کو صاف کرنے کے معاملے میں، اپنی صفائی کے خیال میں بہت ساری اور سستیاں کرتے ہوں، لیکن یہ 9 دن جو گزرتے ہیں ان کے 10واں قربانی ہوتے ساتھ ہی آپ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں.
اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، پتہ نہیں کیا کام آ گیا، اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ عید کی تیاری کے لیے ہم نے ویکسنگ بھی کرنی ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، اور بہت سارے کویشچنز اس پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو کلیئر کر دوں کہ نہ یہ فرض ہے، نہ اس کو نہ کرنے پر گناہ ہے، لیکن اگر کرے تو یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ پسندیدہ ہے، کیا اتنا سا میں نہیں کر سکتی؟ یہی تو رب تعالیٰ کے حکم ہے، جب کہا کہ یہ کرو تو کرنا ہے، جب کہا نہیں تو نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کا اتباع دیکھے انسان تو حیران رہ جائے۔ عبداللہ بن عمر حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حدیث بیان کرنے سے پہلے اپنا قمیص کا اوپر والا بٹن کھولتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور پھر حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو سامنے سننے والوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی تو آپ اس طرح بیٹھے تھے، آپ اس سے پہلے یوں مسکرائے تھے، اور پھر آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بتانے کی، یا اس سے ان چیزوں کے سوال ختم ہو جاتے ہیں کہ کیا کروں تو وہ خوش ہوگا، اگر نہ کروں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں یہاں سے ہمارا میٹیریلسٹک جو ورلڈ ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے چہرے کی بیوٹی، ہمارا سب کچھ، یہ ہمارے بال اکھاڑنے اور ہماری ان تمام فیشن سے ہی ہوتا ہے، اور اگر نہ کیا تو شاید لوگ ہم سے ملیں ہی نہ، یا کتنے عجیب سی میں لگوں گی، اور کچھ بھی اس طرح کی باتیں۔ تو تعلقات ان وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، کسی کا تعلق آپ سے اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اس اعتبار سے کر کے رکھا ہوا ہے، کہ آپ کی ویکسنگ بھی ہوئی ہوئی ہے، آپ کے باقی سب بھی آپ نے سب کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جیسے آسانی، جیسے سہولت، کہیں پر کوئی گناہ نہیں، لیکن کرنا پسندیدہ ہے۔ ہر وہ عمل جس میں آ کے سنت اور مستحب آ جائے، اس میں خاص طور پہ مستحب میں آپ کے لیے وہ عمل بالکل بھی ضروری نہیں رہتا ہے، لیکن کرنا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اچھی بات ہے اپنے بچوں کے، اپنے سب کے، چونکہ جب ایک قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پوری فیملی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے اگر اوائڈ کر لیں، نہیں کر سکتے تو بھی یہ آپ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اشرِ ذوالحجہ سے بھرپور فائدے کی توفیق دے، اور جو کمیاں خامیاں اب تک رہ گئی ہیں اگلے دنوں میں، اللہ کرے کہ ہم ان کو کچھ پورا کر سکیں، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں لگا سکیں، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں لام ترقیق کو پڑھیں گے۔ لام ترقیق، ترقیق کہتے ہیں باریک کو، جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ موٹا کے لیے ہم تفخیم کی ٹرم یوز کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ لام کو موٹا پڑھتے ہوئے ہم نے اللہ اور اللہم سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر اس پر پیش یا زبر ہو، ضمہ یا فتحہ ہو، تو ہم اس اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم لام کو باریک کب پڑھیں گے۔ اگر آپ کو وہ رول سمجھ آ گیا ہے تو آج کا بالکل اسی کو دیکھتے ہوئے صرف حرکت کی تبدیلی ہے، رول سیم ہے۔ تو لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، یعنی جو اس سے پہلے والا ورڈ ہے اس کے لاسٹ لیٹر پر، تو اس لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ مثلا بسم اللہ، اس کو بسم اللہ کر کے نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ جب لام کو موٹا پڑھنے لگتے ہیں تو پھر ہر جگہ ہی لام کو موٹا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا خیال کرنا ہے کہ صرف ہم نے تبھی کرنا ہے جبکہ اللہ والے لام سے پہلے والے حرف کے اینڈ پر زبر یا پیش آ رہی ہوگی، زیر کی صورت میں نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ اعوذ باللہ، باللہ میں با پہ کسرہ ہے، کیونکہ جو اللہ والا لام ہے اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے، اس لیے ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، باللہ نارمل، باللہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی قل اللہم الحمد للہ، للہ
اسی طرح سے لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے. کہیں پر بھی کوئی بھی لام اللہ کے علاوہ کسی بھی لفظ میں آ رہا ہے تو اس کو ہم کسی صورت موٹا نہیں کریں گے، چاہے اس پہ زبر آئے، پیش آئے، چاہے اس سے پہلے والے پہ آ رہی ہو، کہیں پر بھی آ رہی ہو، اس کو نہیں. یہ رولنگ لام موٹا، لام تفخیم اور لام باریک، لام ترقیق کی صرف اور صرف اس میں جلالہ یعنی اللہ، اللہم میں ہی اپلائی ہوتی ہے. جیسے کہ الحمد ہے، اس میں ہم ال کر کے نہیں پڑھیں گے. ایسے ہی ملکی یا مالکی، ایسے ہی جعل یا جعل، الذی، الذی کر کے نہیں پڑھیں گے، ہیوی نہیں کریں گے، لام کو لائٹ ہی رکھیں گے جیسے کہ ہم اردو میں ادا کرتے ہیں. کچھ الگ سے ہمیں پروناؤنسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. الذی کو ہم الذی، جعل، ملکی، الحمد، اور اسی طرح تمام لام کے ساتھ جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں ان میں ہم لام کو باریک ہی پڑھیں گے. اب انشاءاللہ ہم گرامر کا کچھ پارٹ کریں گے. آج کا ٹاپک اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ ورڈز جن کو ہم پروناؤن کہتے ہیں ضمائر کے طور پر، یہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ قرآن میں آپ کو ہر آیت میں، ہر لائن میں ملیں گے. اور اگر ایک دفعہ اچھی طرح سے آپ کو ان کا ترجمہ یاد ہو گیا تو آپ کے لیے انشاءاللہ ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. تو ان کو اچھی طرح سے انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیا کیا معنی ہوگا اگر یہ آ رہے ہوں تو یہ ہمیشہ اینڈ پر آئیں گے، لفظ کے آخر میں آ رہے ہوں گے، لفظ کے شروع میں نہیں. اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں یا آئے گا زیر کے ساتھ تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی میرا، میری، میرے، مجھے، کچھ بھی اس کے مطابق. ایسے ہی اگر کا اینڈ پہ آ رہا ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تا آئے اینڈ پر، انعمتا انعام کیا تو نے، انذرتا ڈرایا تو نے، تو تا یا کا آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تیری، تیرے، تجھے. ایسے ہی تھرڈ ہے نا، نون الف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں، ہم نے. جیسے اہدنا دکھا ہمیں، الصراط المستقیم، اور ایسے ہی ہم اور بھی بہت سارے نون الف اینڈ پر آتے ہوئے ورڈز پڑھ چکے ہیں. فورتھ ہے کم، ربکم، خلقکم، لعلکم، اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کم کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں جمع میں. تو کا واحد سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے اور کم جمع پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے. دونوں کا ترجمہ تم، تمہاری، تیرا، تیری، تجھے، تمہیں اس میننگ میں ہی ہوتا ہے. ففتھ ہے ہاں. ہاں کبھی فتحہ کے ساتھ ہوگا، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ، یعنی زبر زیر پیش کچھ بھی اس پر آ سکتی ہے. اس سے پہلے والے جتنے ہم نے پڑھے ہیں وہ سب سیم انہی حرکات کے ساتھ رہیں گے. ہاں اگر اینڈ پہ آ رہی ہو تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اس کا، اس کی، اس کے، اسے. مثلا عبدہ، اس کا بندہ. اور اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی ہم پریکٹس کریں گے. اور لاسٹ ہے ہم. ہو اس کا سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے جب ہم وہ کی بات کرنا چاہ رہے ہوں، اور ہم پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کمبینیشن کو آپ اس طرح یاد رکھیں گے کہ اگر حاضر سامنے والے سنگولر ایک سے ہم نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے کا.
تیرا تم جو بھی اس کا ہوگا. اور اگر زیادہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ سامنے حاضر ہیں ان کے لیے کم. اگر کوئی غائب ہے کوئی موجود نہیں ہے سامنے اور ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے یا وہ ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے ہو. اور اگر زیادہ ہے تو ہم. اور اگر متکلم یعنی کہ میں خود ہوں اگر میں اکیلی ہوں تو آخر میں یا آئے گا. اور اگر زیادہ ہے تو نون الف ہم کے لیے آئے گا. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو فی الحال کنفیوژن ہو رہی ہو لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈز کے ساتھ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں روب کا ورڈ لے لیں. روب روب بھی میرا رب. روب کا تیرا رب. روب بنا ہمارا رب. روب کم تمہارا رب تم سب کا رب. روب اس کا رب. ربہم ان کا رب. تو کسی بھی ورڈ کے ساتھ لگیں گے تو ٹرانسلیشن اس طرح چینج ہوتی جائے گی. نیکسٹ سلائیڈ میں ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں جس طرح مثلا اعمال. اعمال میں اعمالی میرے اعمال. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اعمالی میرے اعمال. اعمالک تیرے اعمال. اعمالنا ہمارے اعمال. اعمالکم تمہارے تم سب کے اعمال. اعمالہ اس کا عمل یا اس کے اعمال. اعمالہم ان کے اعمال. تو سمپلی ہم اس طرح ٹرانسلیشن کریں گے. آپ کا کام ہے کہ جتنا ہو سکے ان ورڈز کو اور ان کی ٹرانسلیشن کو بار بار ریپیٹ کریں یاد کریں قرآن میں ڈھونڈیں اور پھر ٹرانسلیشن کریں. نیکسٹ سلائیڈ میں جس طرح ذکر کا ورڈ ہے ذکری میرا ذکر. ذکر کا تمہارا ذکر. ذکرنا ہمارا ذکر. ذکرکم تم سب کا ذکر. ذکرہ اس کا ذکر. ذکرہم ان کا ذکر. تو ہوپ فلی اس کے بعد اب نیکسٹ میں سلائیڈ میں آپ خود سے ان کو بنا کے ٹرانسلیشن کر سکتے ہوں گے. میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں آپ خود سے اس کو کریں پھر اس کے بعد میں ریپیٹ کرتی ہوں تو دیکھیں کہ کیا آپ صحیح طرح سے اس کو کر پا رہے ہیں. قومی میری قوم. قومک تیری قوم. قومنا ہماری قوم. قومکم تم سب کی قوم. قومہ اس کی قوم. قومہ اس کی قوم. قومہ اس کی قوم. قومہم ان کی قوم. نیکسٹ سلائیڈ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف ورڈز دیے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو یہ سارے یاد ہو جائیں پروناؤن اور ان کی ٹرانسلیشن تو ان کی ٹرانسلیشن ورڈز میں جب یہ آ رہے ہوں تو بہت ایزی ہو جائے گی. مثلا قلبی میرا دل. آیاتی میری آیات. ابنی میرا بیٹا. ذریتی میری اولاد. صدری میرا سینہ. شانئک تیرا دشمن. جیبک تیری جیب. وعدک تیرا وعدہ. صدرک سینہ تیرا یا تیرا سینہ. اہلیک تیرے گھر والے. ایسے قلوبنا ہم ہمارے جس کی ٹرانسلیشن ہے یعنی ہمارے دل. ذریتنا ہماری اولاد. اعمالنا ہمارے اعمال. ابنائنا ہمارے بیٹے. ذنوبنا ہمارے گناہ. ایسے ہی کم
جو کہ حاضر کے لیے سامنے والے، جمع کے لیے پلورل کے لیے ہے. صدورکم تمہارے سینے، قلوبکم تمہارے دل، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اہلیکم تمہارے گھر والے، خطایاکم تمہارے گناہ. اور ایسے ہی لاسٹ ٹو اس سنگولر کے لیے اور پلورل کے لیے. سنگولر کے لیے ہم ہو یوز کرتے ہیں اور پلورل کے لیے جمع کے لیے ہم. رحمتہ اس کی رحمت، قلبہ اس کا دل، کرسیہ اس کی کرسی، اجرہ اس کا اجر، حسابہ اس کا حساب، قلوبہم ان کے دل، اموالہم ان کے مال، ابناءہم ان کے بیٹے، اجرہم ان کا اجر، ذریتہم ان کی اولاد. اس سے پہلے حرکت کون سی آئے گی، اس میں آپ بالکل کنفیوز نہ ہوں. جو لاسٹ ورڈ ہے اس سے پہلے کیا حرکت آ رہی ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ جس طرح گرامیٹیکلی آیت میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ حرکات ان سے پہلے چینج ہو سکتی ہیں. یعنی جو لاسٹ ورڈ ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے کیا ہے صدورکم، زیر آ گئی، کسرہ آ گئی کم سے پہلے، اور قلوبکم میں کم سے پہلے ضمہ آ گئی، پیش آ رہی ہے. یہ جو اس سے پہلے والی حرکات ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ گرامیٹیکلی آ رہی ہوتی ہیں. صرف ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب اس طرح کر کے ی کا، نہ، کم، ہو، ہی اور ہا اور ایسے ہی ہم اور کبھی ہم بھی ہوتا ہے، یہ آ رہے ہوں تو ان کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی، اور جب یہ جوائن ہوں گے تو ہم ان کو کس کس طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی کہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو اور کلیئر کر دوں گی. آپ کا کام یہ ہوگا کہ جب بھی قرآن پڑھیں اور آپ کو یہ حروف نظر آئیں تو آپ ضرور ان کو غور کریں کہ اس میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ اچھا ہوتا جائے گا. تجوید کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 27 سے 29 3 آیات کریں گے اور رکوع کو مکمل کریں گے. جس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس حرف کو موٹا کرنا ہے اور کہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس پینسل ہو اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو جس پر آپ ہلکے ہلکے سے کوئی نشانی رکھ لیں کہ مثلا جہاں پہ الف مدہ ہے وہاں پہ آپ نے الف ایک چھوٹا سا ڈال دینا ہے. واؤ مدہ ہو رہی ہے جہاں میں کہہ رہی ہوں کہ واؤ مدہ یعنی واؤ کو لمبا کرنا ہے وہاں پہ واؤ چھوٹا سا ڈال دیں. ایسے ہی یا جہاں موٹا کرنا ہے جس لفظ کو وہاں پہ چاہے میم لکھ لیں. تو اپنے لیے خود نشانیاں مقرر کریں، یا اکیلا آپ گول نشان لگا سکتے ہیں، ٹرائی اینگل چھوٹی سی بنا سکتے ہیں، یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ کو کنوینئنٹ ہے. لیکن ان نشانوں کو لگائیں. شروع میں آپ کی پریکٹس اس طرح ہوگی اور پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اس کلاس میں چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تجوید سب سے سنی جا سکے یا پڑھائی جا سکے، اسی لیے پریکٹس گروپ بنائے گئے ہیں جس میں 1 to 1 آپ اپنی گروپ انچارج کو لیسن سنا سکیں، اور آپ اس حوالے سے جتنی زیادہ پریکٹس چاہتے ہیں، ہیلپ چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ گروپ انچارجز آپ کو پرووائڈ کریں گی. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور اس کو سنائیں اور اپنی مسٹیک کی کریکشن کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اللہ سمپل لام کو ہم باریک پڑھیں گے. زین ذال نرم حروف میں سے ہے، زینہ کی ساؤنڈ نہیں ہوگی، زین. اور یا مدہ ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر کسرہ آ رہی ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہوگی. اس کو ہم الذین تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. یقضون، یا اس نون کو چھپا کے پڑھیں گے. انشاءاللہ عنقریب ہم یہ رولز جب کریں گے تو آپ کو اور کلیئر ہوگا. ابھی سمپلی آپ یہ یاد رکھیں گے کہ نون کی آواز کو چھپا کے غنہ کرتے ہوئے یعنی ناک میں آواز لے جاتے ہوئے لمبا کریں گے. قاف اور ضاد دونوں موٹے حروف میں سے ہیں، حروف مستعلیہ ہے. قا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف ہم جانتے ہیں یہ 7 حروف ہیں.
موٹے حروف حروف مستعلیہ یہ جب بھی آئیں گے تو ہم نے ان کو موٹا کر کے ہی پڑھنا ہوگا. واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ضمہ آ رہی ہے تو واو مدہ ہوگی. ينقضون عہد اللہ دو حروف حلقی اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے اس پر محنت کی ضرورت ہوگی. عین اور ہا کی آواز پہلے عین پھر ہا. عہد اللہ اللہ والے نام سے پہلے دال پر فتح آ رہی ہے اس لیے اسلام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. من بعدی من بعدی اس میں ہم غنہ کریں گے اور اس انداز میں کریں گے کہ ہمارے ہونٹ مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوں گے اور کھلے ہوئے بھی نہیں ہوں گے. ہلکی سی سپیس کے ساتھ من بعدی اور عین کی ساؤنڈ چونکہ جزم آ رہی ہے کلیئر ہوگی. میثاقہ می یا مدہ سا نرم حروف میں سے ہے. می سا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے اور آگے قاف ہیوی لیٹرز میں سے ہے موٹا کر کے پڑھیں گے. میثاقہ وَيَقْطَعُونَ قاف پہ ہم آواز کو ہلائیں گے. وہ موٹے حروف میں سے ہے. واو مدہ وَيَقْطَعُونَ ما أمر اللہ امر حمزہ تینوں کے اوپر آ رہی ہے. تینوں حرکتیں لمبی نہیں ہوں گی. آمرا یا مرا یا کچھ بھی اس طرح نہیں پڑھنا ہے. امر امر اللہ اور اللہ سے پہلے فتح آ رہی ہے تو ہم امر اللہ اللہ کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. بِهِ أَن يُوصَلَ یو پہ واو مدہ این کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے اور صوت سیٹی والے حروف میں سے ہے اور موٹے حروف میں سے ہے اسی کے مطابق ہم اس کو ادا کریں گے. این یوصل وَيُفْسِدُونَ یف فا یہ آواز کو کلیئر. سی سیٹی والے حروف میں سے دو واو مدہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ را موٹے حروف میں سے حروف شبہ مستعلیہ را کو ہم یہاں پر ہیوی موٹا کر کے پڑھیں گے. کیوں انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم دیکھیں گے. اور دعات بھی موٹے حروف میں سے ہے. اولئک هم الخاسرون اولئک مد ہو رہی ہے یہاں پہ اس کو ہم نے پراپر ادا کرنا ہے. اولئک نہیں پڑھنا اولئک اور هم الخاسرون خا موٹے حروف میں سے ہے. خاسرون نہیں پڑھنا. خا اور خا میں فرق ہے. خا کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے اور سیٹی والے حروف میں سے رو واو مدہ. کیف کیف کیفا نہیں پڑھنا کئی کے ساؤنڈ کے ساتھ. کیف تکفرون واو مدہ باللہ اللہ والے نام سے پہلے کسرہ زیر آ رہی ہے اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. وَكُنْتُمْ نون پر غنہ کریں گے نون کی آواز کو چھپاتے ہوئے. امواتا فاحیاکم و کو لمبا کرنا ہے پھر تا پہ نون کو چھپا کے تا کی آواز کو لانا ہے پھر حروف حلقی میں سے اس کو واضح کرنا ہے. ثم یمیتکم ثم تا نرم حروف میں سے ہے ثم کی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. ثم میم غنہ کریں گے. یمیتکم یا مدہ ثم یحییکم ثم تا نرم حروف میں سے میم پر غنہ حروف حلقی میں سے یا مدہ کم ثم الیہ ثم تا نرم حروف میں سے میم پر غنہ الیہ
इलाही नहीं पढ़ना, इलाई प्रॉपर, इलाही। तो जाऊन, तो रॉ को हैवी पढ़ेंगे, जाऊन वाव मद्दा। हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी, वल्लज़ी नहीं पढ़ना, वल्लज़ी। वाव को अदा करते हुए हमारे होंठ गोल होंगे। अल्लज़ी, जैसे कि हम जानते हैं या मद्दा हो रही है और दाल को नरमी से पढ़ना है। खलक़, ख और कॉफ दोनों मोटे हरूफ हैं। लकुम मा फिल अर्दि, लकुम मा, मीम पर शद आ रही है। हम जानते हैं मीम पे शद आए तो गुन्ना करना होता है, नाक में आवाज ले जाकर लंबा करके पढ़ना गुन्ना कहलाता है। फिल अर्दि जमीआ, जमीआ सुम्मा इस्तवा, जमी या मद्दा, आ, यहाँ पर भी नून की आवाज को छुपाएंगे। सुम्मा, ता नरम हुरूफ में से, मीम पर गुन्ना। सुम्मा, सीन की आवाज को क्लियर करना है। तवा, वाव को वा नहीं पढ़ना, व, होंठ खुद ब खुद आप अगर गोल करेंगे और उसके बगैर पढ़ेंगे आपको फर्क समझ आ जाएगा। इलस्समाई, इलस, सीन क्लियर और मा पे मत करनी है। फसव्वाहुन्ना, फसव्वाहुन्ना, सीन वाव में होंठ गोल होंगे, हुन्ना में गुन्ना करके पढ़ना है। सबअ, सबअ, सब में बा की आवाज हिलेगी, आइन हुरूफ हलकी में से। समावात, सीन और वात पे हम लंबा करेंगे। वहुवा बिकुल्ली शैइन, शैइन अलीम, अलीम में आइन हरूफ हलकी में से है और शैइन करके नहीं पढ़ना, शैइन अलीम। अब जो निशान लगाए हैं और जो सुना है उसको तिलावत के साथ फॉलो करने की कोशिश करें। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
أعوذ بال انشاءاللہ اب ہم ان کی ٹرانسلیشن کریں گے. الذین، وہ جو، ینقضون، وہ توڑتے ہیں، ینقضون، نقض، یا شروع میں آ رہا ہے وہ کے لیے، اور نون آخر میں جمع کے لیے. جب بھی کسی بھی ورب کے سٹارٹ میں تا یا نون الف آئے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں. اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ توڑتے ہیں. عہد اللہ، عہد عہد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ اللہ کا. من بعد بعد، من اس میں زائد ہے اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی. بعد بعد، با عین دال، بعد بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے. میثاق، واو تا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں پر یا آیا ہوا ہے حروف علت میں سے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف علت ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، کبھی ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں. تو اسی اعتبار سے یہاں پر لکھنے میں میثاق میں یا آیا ہوا ہے، لیکن اصل میں روٹ ورڈ میں واو تا قاف، وثق، وثوق جس طرح ہم لفظ یوز کرتے ہیں. میثاق ہم نے بہت سن رکھا ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں میثاق مدینہ. تو وہ مدینہ کا اصل میں کیا تھا؟ وہ ایک پختہ عہد. میثاق کے ٹرم کو ہم عہد یا پرومس یا کسی بھی قسم کے عہد نامے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو میثاق اس کے مضبوط کرنے کے بعد، یہ دیکھ لیں یہاں پر ہی آ رہا ہے جیسے کہ آج ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے. وَيَقْطَعُونَ، قطع، قطع کلامی ہم اردو میں کہتے ہیں، قطع تعلقی کہتے ہیں. تو قطع ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑا، یعنی جو کہ اپنے اصل سے الگ ہوا ہوا ہو. یا شروع میں فعل مضارع کی علامت کے طور پہ ہے اور اس کی ٹرانسلیشن وہ ہوگی. واو نون اینڈ پر پلورل جمع کو شو کرنے کے لیے ہے. درمیان میں رہ گیا قاف و عین، قطع. اور وہ کاٹتے ہیں ما جو، امرا حکم دیا. یہ ہم نے اگر آپ نے کچھ تھوڑی بہت عربک گرامر پڑھی ہوئی ہو یا اردو میں بھی شاید میرا خیال ہے اسی طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. فعل امر اور فعل نہیں. امر جس میں آرڈر دیا جا رہا ہو کسی کام کے کرنے کا، اور فعل نہیں ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا کہا جا رہا ہو. تو امر وہیں سے امر حکم دیا. اللہ اللہ نے، بھی اس کا، یہ ساتھ اس کے، ان کے، یو سولا وہ جوڑا جائے. یا شروع میں فعل مضارع کی علامت کے طور پہ. اور وصلہ واو صاد لام، وصال کی ٹرم بھی ہم یوز کرتے ہیں. اکثر شاعری میں وصال کی ٹرم یوز ہوتی ہے ملنے کے لیے. اور ایسے ہی وصول کی ٹرم بھی ہم یوز کرتے ہیں. وصول ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی چیز ہے اس کو مل گئی. اور ایسے ہی ہم یوز کرتے ہیں ایصال ثواب، یعنی ہم یہ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دوسری چیز سے لنک کر رہے، جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہیں سے آپ اس کی ٹرانسلیشن یاد رکھیں کہ وہ جوڑا جائے. وَيُفْسِدُونَ، فسدہ فساد، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یا شروع میں فعل مضارع کی علامت آ رہی ہے، واو نون اینڈ پر جمع کے لیے آ رہا ہے. درمیان میں فا سین دال، فسدہ سمپل روٹ ورڈ بھی ہے، یہی ہے. اور وہ فساد کرتے ہیں فی میں، الارضی زمین. اردی یہ انگلش کا ارتھ بیسیکلی عربی کے اس ارض سے ہی ہے. ارض زمین، الف لام شروع میں اس کو خاص کرنے کے لیے آ رہا ہے. اولئک یہی لوگ،
ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. شروع کی آیات میں سورہ بقرہ کی. اولئک یہی لوگ، ہم وہ، وہی، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. ال شروع میں خاص کرنے کے لیے، کسی بھی ناؤن کو خاص کرنے کے لیے الف لام یوز ہوتا ہے، اور اگر عام ہو تو اس کے اینڈ پر تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش آری ہوتی ہے. یہ دو نشانیاں ناؤن کی ہیں، کسی بھی اسم کی ہیں. روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ خا سین را. خا سر میں سے جو 3 ورڈ اوریجنل ہیں وہ ہم لے لیں گے. خسارہ، خسارہ، اس کو بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. کیفا، کس طرح. کیفا کیفیت سے ہے. کنڈیشن، حالت. کیسے، کس طرح. تکفرون، تکفرون تا شروع میں تم کے لیے آ رہا ہے اور فعل مضارع کی نشانی ہے. واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. درمیان میں رہ گیا کفرا، کفر، انکار. تم انکار کرتے ہو. تو دیکھیں اگر آپ کو روٹ ورڈ سمجھ آ رہی ہے تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرنا بہت آسان ہے، ورنہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سارا ورڈ ہے اور اس کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی. اور اگر ہمیں اس طرح کر کے روٹ ورڈ کا پتہ ہو تو اس کے آگے پیچھے کی ٹرانسلیشن کو بھی ہم پراپر وے میں کر سکتے ہیں. تو کس طرح تم انکار کرتے ہو. باللہ، اللہ کا. وکنتم، اور تھے تم، یا حالانکہ تھے تم. کن کون سے ہے، جس طرح کانا، کانو ہم نے پڑھا، ایسے ہی کون اصل اس کا اوریجنل روٹ ورڈ کاف واو نون ہے، اسی سے کن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تھے. تم، تم جیسے کہ ہم نے کم کے لیے تم کی ٹرم یوز کی تھی، ویسے ہی تم بھی تم کی ٹرانسلیشن کے لیے آتا ہے. حالانکہ تھے تم امواتن، مردہ. میت کی جمع ہے اموات. موت، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے موت سے. میت، اموات، مردہ. یہ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، جانتے ہیں، اموات، میت. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. فا پس یا پھر، احیا اس نے زندہ کیا. احیا، حی، حیات. موت اور حیات کی کشمکش میں اکثر ہم یہ ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں اردو میں بھی. کم تمہیں، آج ہم نے پڑھا ہے پروناؤن. پس اس نے زندہ کیا تمہیں. تو اگر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ان پروناؤن کو نہ جانتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں تو ہم مس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہیں بس اس نے زندہ کیا. اگر ہم تمہیں ٹرانسلیشن نہیں کریں گے تو ہم اس کو پراپر ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے، اور یہ قرآن کے جس طرح تجوید میں نقص پیدا ہو جاتا ہے ان کو پراپر ادا نہ کر کے، ویسے ہی ٹرانسلیشن میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہائی، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تم کو. یا شروع میں وہ کے لیے، میت موت، اور آخر میں کم تم کو، وہ موت دے گا تم کو. موت وہی جو امواتن کی کا روٹ ورڈ تھا، وہی یمیتکم کا بھی روٹ ورڈ ہے. ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں. حی سیم روٹ ورڈ ہے احیاکم والا ہی. ثم پھر الیہ اسی کی طرف. الی طرف، ہی اس کی، اسی کی طرف. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. رجع رجوع، رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ رجوع کر لیا، واپس لوٹا دیا. یعنی جیسے کہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں کہ عورت واپس اپنے شوہر کی طرف جا سکتی ہے. رو جیم عین رجع روٹ ورڈ ہے. تا شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، اور واو نون جمع کی. ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا. خالق خالق بھی اسی سے ہے، پیدا کرنے والا. خلق ورب ہے. لکم تمہارے لیے. لا کے لیے. کم تمہارے. ما جو. فی الارض زمین میں ہے. جمیعاً
सब का सब, जमियान जमा से है, सब का सब उसी ने बनाया, सुम्मा फिर, इस्तवा वो मुतवज्जे हुआ, सविया सीन वाव या, सवा इला तरफ, अस्समाई आसमान के, अलिफ लाम खास करने के लिए, समा इसका रूट वर्ड है, इला समाई आसमान के, फसव्वाहुन्ना फ पस सवा, सवाअन हम पहले पढ़ चुके हैं, बराबर करना, बराबर दुरुस्त करके बनाना, बस उसने दुरुस्त करके बना दिया, हुन्ना उन्हें, हुम का फेमिनिन होता है हुन्ना, ये बहुत कम यूज होता है इसलिए अभी फिलहाल इसको मेंशन नहीं किया गया ग्रामर में। हुन्ना मोनस के लिए इस्तेमाल होता है जब जमा गायब की बात हो रही हो। फसव्वाहुन्ना बस उसने दुरुस्त करके बना दिया उन्हें, सबआ सात, समावात आसमान, सीन मीम हमजा इसका रूट वर्ड है, वह हुआ और वो, बिकुल्ली हर, शैइन चीज, शीन या हमजा, अलीम खूब इल्म रखने वाला है, आइन लाम मीम इल्म, और अलीम जो कि खूब इल्म रखता है, आलिम होता है इल्म रखने वाला, अलीम उससे नेक्स्ट डिग्री है जो बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला हो। अब इसकी तिलावत सुनेंगे इंशाल्लाह, और उसको सुनते हुए आपने साथ साथ ट्रांसलेशन पर भी गौर करना है। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ फसव्वाहुन्ना हुन्ना आसमान की तरफ इशारा है, और अरबिक में, अरबी जुबान में जितनी कायनात की चीजें हैं, आसमान, जमीन, सूरज, चांद और ये सब कुछ मोनस कंसिडर किया जाता है, फेमिनिन, इसी वजह से इसके लिए हुन्ना की टर्म यूज होती है। इंशाल्लाह आज हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें एक दो चीजों को मैं डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो हमने जन्नत की मुख्तलिफ निशानियां और जन्नत के बारे में पढ़ा था, और उसमें ख़ास तौर पे जिस हदीस पर हमने एंड किया था वो हम औरतों के एतबार से ख़ास तौर पे स्पेशल थी, कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की अताअत करे, तो वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाएगी। और इसके बाद बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारों का फीडबैक आया, और कोशिश भी की सबने कि इस चीज़ में हम अपने इम्प्रूवमेंट लाएँ, क्योंकि जहन्नुम में औरतों की कसरत की वजह भी शोहरों की नाशुक्री है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझसे पूछे गए और उठाए गए, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उसको आपके साथ थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ। एक तो याद रखें, एक फ़िक़ही रूल समझने या एक अहम लाइन जिसको क्राइटेरिया रखना है हमने अपनी तमाम तर लोगों से मामलात करते हुए, चाहे वो शौहर है, चाहे वो वालिदैन है, चाहे वो करीब तरीन कोई है, मखलूक की अताअत में खालिक की नाफरमानी नहीं है। इसको नोट कर लें, समझ लें, मखलूक की अताअत में खालिक की नाफरमानी नहीं है।
آپ مخلوق کی اطاعت کریں گے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والدین کا، شوہر کا، ان کی بات ماننے کا، وہاں سب کچھ مانا جائے گا، لیکن صرف جائز اور حلال امور میں۔ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کو خوش کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والا حساب ہو جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ بہت ہی پیارا شعر ہے یہ۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور حقیقتاً انسان جب لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ حدیث کے مطابق اس شخص کو انہی کے سپرد کر دیتا ہے، پھر نہ وہ لوگ راضی ہوتے ہیں اور نہ انسان اللہ کو راضی کر پاتا ہے۔ ہاں، رب کو راضی رکھتے ہوئے اس کی رضا کی خاطر لوگوں کو راضی کرنا وہ ضروری ہے۔ اکثر ہمارے ریلیشنز کی خرابی کا باعث یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز بہت رکھتے ہیں، توقعات رکھتے ہیں، اور اس کی جڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس سے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اور اس کے تعلق کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس چیز سے بالا تر ہو کر کہ آگے سے اس کا کیا رسپانس ہے۔ تو ہم میں سے بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گویا اگر کہا گیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے تو بس وہ چاہے جو مرضی کہے، چاہے وہ نافرمانی کے کام کہے، چاہے وہ ہمارے فیشن میں ہمیں وہ چیزیں کہے جو کہ ہمیں شریعت نے منع کی ہیں، چاہے وہ پلکنگ ہے، چاہے وہ اپنا حجاب اتارنا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیزیں ہیں، یا نماز واجبات ہیں، اس قسم کے تمام امور جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے ان کو کرنے کا یا ان سے بچنے کا، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ ہم ان میں جا کر بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یس وی کین ڈو، لیکن جہاں پر معاملات آتے ہیں کہ جہاں واقعی اطاعت ہونی چاہیے وہاں پر ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ مثلاً کن کاموں میں اطاعت ہو؟ بہت ساری ان چیزوں میں جن میں کہ ہم ہمیشہ ان کو بہت بڑا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلاً بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، شوہر کسی اور طرح چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ اس طرح نہیں کر رہے ہیں۔ مثلاً باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے، باہر سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، کپڑوں کے اعتبار سے کیا پہننا ہے، کھانے پینے میں کس طرح ہونا چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے، یا شوہر کو فلاں سے ملنا پسند نہیں ہے، یا اس کو گفتگو کا وہ انداز پسند نہیں ہے، یا وہ تمام چیزیں، بہت سارا کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر شوہر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے تو بغیر شکایت کے اس کو فالو کرنا، اس کو مان لینا اور اس کی رائے کو مقدم رکھنا۔ بہت سارے اگر آپ اس ٹاپک پہ ریسرچز سنیں اور لیکچر سنیں تو ان سب باتوں کا خلاصہ جو آج تک مجھے سمجھ آیا ہے، جو میں نے جتنوں سے سنا ہے، اس میں صرف ایک چیز ہے جو کہ مرد ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اگر مل جائے تو پھر عورت کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے رسپیکٹ، شوہر کو عزت دینا، دوسروں کے سامنے بھی، اکیلے میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی۔ اگر وہ عزت دے دی تو پھر آپ شوہر سے سب کچھ کروا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، سب کچھ سیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہی نہ دی اور ہر وقت اس کے بارے میں شکوے شکایتیں اپنے دوستوں سے، اپنے دوست احباب اور باقی سب سے رکھی تو بہرحال پھر معاملات کی بہتری کی امید رکھنا ناممکن ہے۔ دوسرا، آج کی آیات میں خاص طور پہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے عید کے بعد کی کلاس میں، لیکن چونکہ عشر ذو الحجہ چل رہا ہے اور عید آنے والی ہے، اس لیے خاص طور پہ میں آیہ نمبر 27 میں جو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ فاسق وہ ہے، گناہ گار وہ ہے، نافرمان وہ ہے اللہ کے نزدیک جو کہ پہلا اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، حقوق اللہ میں کمی، اور دوسرا حقوق العباد جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتا ہے، اور اس سے مراد ہے صلہ رحمی، وہ ارحام، وہ خون کے رشتے جو کہ اللہ کی طرف سے بنا دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنے پیرنٹس کو نہیں بدل سکتا، کوئی اپنی اولاد کو نہیں بدل سکتا، جو اللہ کی طرف سے جو کچھ بنایا گیا ہے وہ ویسے ہی ہے، اس کو کاٹنا گویا کہ انسان کے فاسق ہونے کی علامت ہے۔ اور آج ہم میں سے بہت سے اس غلطی کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی خاندان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کٹا ہوا ہے، یا کٹا ہوا ہے یا ان کے حقوق میں بہت زیادہ کمی کیے ہوا ہے، اور احادیث ہمیں بہت کلیئر بتاتی ہیں کہ
قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اکثر انشاءاللہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اینڈ ہمارا اس بات پر ہوتا ہے میں تو کرتی ہوں وہ نہیں کرتے، میں نے تو ملنے کی کوشش کی انہوں نے نہیں کی، یا میں تو جب بھی بات کروں تو وہ کرتے نہیں ہیں تو میں بھی نہیں کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے. کسی نے آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا تو آپ نے بھی ان کو بلا لیا، کسی نے آپ کو شادی پہ بلایا اپنے بچے کی آپ نے بھی بلا لیا، اور کسی نے کوئی گفٹ دیا تو آپ نے بھی اگلی دفعہ جاتے ہوئے اس کے لیے گفٹ لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، جب اس سے رشتہ کاٹا جائے، جب دوسرا نہیں کر رہا تب وہ صلہ رحمی کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ ٹاپک بہت طویل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ابھی کا کام جو میرا اور آپ کا ہو، اپنے رشتہ داریوں کو دیکھیں، کیا میں سب سے جڑے ہوئے ہوں، ورنہ سارے اعمال غارت ہیں. کوئی ایکسیپشن نہیں رکھی گئی یہ کہتے ہوئے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا گیا ہاں اگر یہ کرتا ہوا پھر ہو جائے گا، نماز روزے اپنا سب کچھ ٹھیک ہوا پھر خیر ہے. نہیں، قطع تعلقی، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ اپنی اولاد، اپنے شوہر سے متعلق ہیں کیونکہ اقرب فاقرب ہے، سب سے قریبی یہ ہیں، اور اس کے بعد خالہ، ماموں، تایا اور باقی تمام بہن بھائی، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلقات اگر خراب ہے، ختم ہے، تو اس کو ضرور ٹھیک کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ تمام ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کوئی آپ کو گالیاں دے لے گا، کوئی سنا دے گا، کوئی باتیں بنا لے گا، کیا ہو جائے گا؟ اینڈ لمٹ سوچ لیں. اور اللہ کی خاطر عید آ رہی ہے، ذوالحجہ کے دن ہیں، اس لا تعلقی کو اللہ کے لیے یہ دعا کر کے کہ یا اللہ صرف تیری خاطر ان سے ملیں، ان کی دعوت کریں، ان کے پاس جائیں، یا ان کو تحفہ تحائف بھیجیں. کچھ نہیں کر سکتے میسج کر دیں، کال کر لیں، ان کے حال احوال پوچھ لیں، لیکن اس طرف ضرور توجہ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق دے، اور جو نیتیں، جو ارادے ہم کریں ان کو ہمیں پورا کرنے والا بنائے. آپ کے پاس انشاءاللہ 2 ویکس ہوں گے جن میں ہماری کلاس نہیں ہوگی. 2 ویکس ہم آف کریں گے نیکسٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. کوشش کریں اگر آپ کو وقت ملے تو جتنی اب تک ہم آیات کر چکے ہیں ان سب کی تجوید اور ٹرانسلیشن پہ فوکس کریں. حفظ کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، حفظ کرنا شروع کر دیں. ہر دفعہ کی آیات کو حفظ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ اینڈ تک ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اس کو حفظ کیے ہوئے بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے اور ہم سب سے جو ہماری کوششیں قبول کرے اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنی اٹینڈنس اپنے گروپس میں مارک کرتے ہیں، اور آپ نے کیا سیکھا اور کیا ارادہ کیا اس کو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.